بارگاہ سید الانام میں پیار اور محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و صلات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واللہ یختص برحمتہ من یشاء. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی عزتوں کے قابل سامعین و حاضرین اہل ایمان حضرات، اور بالخصوص آج کی اس عرس مبارک کی پرنور اور پروقار تقریب کے محتمم و منتظم اور آستانہ عالیہ ترنوٹ سیدہ شریف درگاہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب و پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کے سجادہ نشین، پیر طریقت فخر السادات جناب پیر سید رضوان حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سٹیج پر جلوہ افروز فخر السادات عالی مرتبت حضرت پیر تصدق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیر طریقت فخر السادات مشفق و مہربان عالی مرتبت جناب پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انتہائی عزیز من اور محترم جناب سید مستفیض حسن شاہ صاحب، اور عالی مرتبت جناب صاحبزادہ عرفان شاہ صاحب اور عثمان شاہ صاحب، اور آستانہ عالیہ ترنوٹ سیدہ شریف کے جمیع سادات صاحبزادگان پیران عظام، اور سٹیج پر تشریف فرما میرے لیے انتہائی محترم علماء کرام، بالخصوص جناب خورشید احمد چورائی صاحب، اور اس علاقے کی عظیم نامور شخصیت، ایک دینی حوالے سے جن کی اور نعت کے حوالے سے خوبصورت پہچان رکھنے والے، خوبصورت دل اور خوبصورت کردار کے مالک جناب لالا افتخار صاحب، اور جمیع علماء کرام، حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات. آج ہم جس عظیم ہستی کے عرس مبارک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، دنیا فقر کا ایک چمکتا ہوا ستارہ اور خانوادہ سادات کا وہ چشم و چراغ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے بعد پھر ایک بڑی شفقتوں کا جن کا مجھ پہ شفقتوں کا ایک سلسلہ رہا، محبتوں کے پیکر عالی مرتبت پیر طریقت فخر السادات سید عارف حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ،
اس عظیم و بابرکت محفل میں جمی حاضرین و سامعین، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ بڑی کیف و سرور کی یہ محفل ہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے، تو بھرپور توجہ اور ادب کے ساتھ تشریف رکھیے گا۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب مزاج گرامی، جناب امان اللہ سواگی صاحب بڑے پیاری شخصیت تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور دیگر علماء کرام جن کے اسماء گرامی سے میں پوری طرح واقف نہیں، البتہ سبھی کو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اون تساں تھوڑی جی توجہ رکھسو، پنجاب تو بھی تشریف فرما مہمان آئے اور اس علاقے نے بھی تو تھوڑی جی توجہ نال میری گزارشات سنسو۔ اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ذات اور خالق ارض و سما ہے، اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات میں انسان بھیجنا شروع کیے، پہلی شخصیت جو اس زمین پر اتری، اللہ رب العزت نے صرف انسان بنا کر، صرف آدمی بنا کر، صرف بندہ بنا کر، صرف عقل و خرد کا مرکز بنا کر، علم و دانش کا پیکر بنا کر، تحقیق و جستجو کا ایک شاہ سوار بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ تمام صفات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک خاص صفت دے کر اس ہستی کو زمین پر بھیجا، جو صفت نہ عقل سے کمائی جاتی ہے، نہ علم سے کمائی جا سکتی ہے، نہ قسم سے کمائی جا سکتی ہے، نہ عبادت سے کمائی جا سکتی ہے، نہ ریاضت سے کمائی جا سکتی ہے، نہ نسلن ملتی ہے، نہ عقلن ملتی ہے۔ وہ مرتبہ کیا ہے کہ اللہ نے جو پہلا انسان ہی بھیجا، اسے رب کائنات نے مرتبہ نبوت عطا کر کے اعلان کر دیا کہ میرا پتہ عقل سے نہیں ملے گا، کرم سے ملے گا۔ اے توجہ ہماری گل سمجھ آئی کہ میرا پتہ عقل سے نہیں ملے گا، کرم سے ملے گا۔ اور وہ کرم کیسے ملے گا؟ وہ بارش کی صورت میں نہیں برسے گا، وہ اوراق کی صورت میں نہیں برسے گا، وہ الفاظ کی صورت میں نہیں آئے گا۔ میرا کرم اگر آئے گا تو میرے کسی پیارے کے وسیلے سے آئے گا۔